کھانا کھاکر پیدل چلنے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پینے سے دماغ فریش اور تر و تازہ رہتا ہے۔ دہی کھانے سے نیند بڑی سکون کی آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پیئے، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے لگے تو لیموں چاٹ لیا کرو۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانا آپ کو کمزور بنا سکتا ہے اور یہ پٹھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو نئی زندگی عطا کی۔ جو بندہ بہت زیادہ کمزور ہو وہ نہاری منہ ہریسہ کھائے، بہت جلد پہلوان بن جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں خرگوش پالنے سے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے، مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے اور جلد کو نرم و ملائم کر دیتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل بہت مفید ہے۔ کھجور کو پانی میں بھگو کر کھانے سے جگر کو بہت طاقت ملتی ہے۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سفید مرغے کو گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اخروٹ کو سرکے میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس کو چہرے پر لگائیں، رنگ گورا اور گلابی ہو جائے گا۔ لیمبو پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کو خطرناک جراثیم سے بچاتا ہے۔ جو عورت اپنی جسمانی کمزوری دور کرنا چاہتی ہو اور رنگ بھی صاف کرنا چاہتی ہو تو وہ آم ضرور کھایا کرے۔ جن کی ہڈیاں کمزور ہوں وہ کیلے کا استعمال ضرور کریں۔ نیند کی گولی لینے سے بہتر ہے سونے سے پہلے صرف ایک گلاس دودھ پی لو، سکون کی نیند آئے گی۔ زیادہ چاول کھانے سے جوڑوں کے درد ہونے لگتا ہے۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگانے سے دانت دودھ جیسے اور سفید ہو جاتے ہیں۔ بخار کے مریض کے لیے سب سے بہترین پھل سیب ہے۔ جس گھر میں عورت کی آواز گھر سے باہر جائے اس گھر میں خوشی اور برکت کبھی نہیں آتی۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھ لو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد اور موڑوں پر دباؤ پڑتے ہیں، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کرو۔ روزانہ بستر کو جھاڑ کر سونا سنت ہے اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر بدہضمی ہو بھی جائے تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بدہضمی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لو۔ اگر چھوٹی آنت میں خارش ہو، باسی کھانے سے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرو۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ چھوٹے قد والے صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکیں تو قد لمبا ہو جائے گا۔ بچوں کو املی کھانے سے بچائیں،
اس سے بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر پیشاب بار بار آتا ہو تو بھری ہوئی چنے کھا کر ایک ٹکڑا گڑ کا کھا لیں، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا۔ اگر زبان کا رنگ پیلا ہو تو آپ کو یرقان ہو گیا ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو طاقت ملتی ہے۔ سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کمزور جسم میں طاقت پیدا کرنا چاہتے تو نہارے منہ ایک کھجور کا دانہ بکری کی دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ مونچھوں کے بال گرنے لگے تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے کی عادت آپ کے دماغ کو کمزور کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو آپ کو شدید قبض کا مسئلہ ہے۔ نہانے سے پہلے اگر کالا نمک چکھ لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں گے تو زندگی بھر آپ کو فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر چہرے پر ملنے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں پڑتی۔ عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے منہ دھو لیا کرے، چند دنوں میں چہرہ چاند جیسا خوبصورت ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔